بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دو چیزوں کا پورے قرآن میں مطالبہ بہت زیادہ کرتے ہیں. دو چیزوں کا اعمال میں. جو غیر مسلم ہیں ان سے اللہ کا مطالبہ ایمان کا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ. جو مسلمان ہے اس سے اللہ کا مطالبہ اعمال کا ہے، اور اعمال میں اللہ نے دو چیزوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، بہت زیادہ. ایک نماز کثرت سے اس کا تذکرہ، دوسرا اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. جیسے نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی بہت تھوڑے ہیں. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے سب سے بڑے مسکین تھے. تو دنیا کے بارے میں یہ تصور دماغ میں بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، فنا ہونے کی جگہ ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ تصور بٹھانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک جیب سے اللہ کی راہ میں کثرت سے پیسے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. اگر آپ پیسہ نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس دنیا سے جانے کے لیے تیار بولیں نہیں ہے. اور اللہ کو جتنی نفرت اس دنیا سے محبت کرنے والے سے ہے، شاید کسی اور سے اللہ کو اتنی نفرت نہیں ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اتنے مضبوط۔ آپ دنیا میں کسی سے بھی ملے نا، لوگوں سے آپ صبح و شام ملتے ہیں، جج کرتے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں، تو ایک چیز آپ کو سب میں کامن نظر آئے گی، ایک بیماری سب میں کامن۔ جیسے آپ کسی علاقے میں جائیں نا، کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہو، سردیاں جب آتی ہیں تو اچانک نزلہ زکام شروع ہوتا ہے نا، سب کو کھانسی، سب کھانس رہے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے بھائی اس قوم میں فی الحال ایک بیماری کامن ہے کہ کھانستے سب ہیں، نزلہ سب کو ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماریاں کرونا کی طرح پھیلتی ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی وباؤں کی طرح پھیلتی ہیں۔ جسمانی بیماریاں جب پھیلتی ہیں، طاعون ہے، آج کل جو کرونا پھیلا ہوا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے، تو یہ بیماریاں بہت لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارتی ہیں۔ اسی طرح سے روحانی بدعملی، روحانی بیماریاں بھی وباؤں کی طرح پھیلتی ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ تو روحانی بیماریوں میں آپ کو جو بیماری سب میں نظر آئے گی، وہ یہ بیماری ہے کہ آپ جس سے بھی ملیں گے اس کے حالات کا جائزہ لیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا میں ہر کام کے لیے تیار ہے مگر مرنے کے لیے تیار، بولیں بھائی، نہیں، اس کی کھوپڑی میں یہ ہے ہی نہیں کہ موت بھی ہے۔ اور پہلے تو قبرستان جا کے تھوڑا سا احساس ہو جاتا تھا، جنازے پڑھ کے میتوں کو کندھا دے کے تھوڑا سا احساس ہو جاتا تھا، اب میتوں کو کندھا دینے سے بھی احساس نہیں ہوتا، جنازے پڑھنے سے بھی عبرت حاصل، بولو بھائی، نہیں، مرنا ہی نہیں ہے۔ کسی سے بات کر لو مرنے کی، کہتا کیا ہو گیا بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہوگا آپ کے ساتھ۔ کسی کو آپ بتاؤ کہ جب تم مر جاؤ تو پھر یوں کر دینا، میں مر گیا تو یوں، تو کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مر جاؤ، میں مر جاؤں، وہ مر گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بولو کہ میری شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو گئی، تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا۔ یہ مرنے مرانے کی باتیں یہ کھوپڑی میں آتی ہیں، کھوپڑی میں۔ 2 ٹکے کی زندگی نہیں ہے انسان کی، 2 ٹکا بھی زیادہ بول دیا میں نے۔ دیکھ رہے ہیں صبح شام وہ لڑکا، وہ مرا، وہ ٹرک کے نیچے، اس کو کرونا ہوا، وہ اس کو یہ ہو گیا، اس کو شوگر لو ہوئی، مر گیا۔ اتنی اسپیڈ سے شاید بچے نہیں پیدا ہو رہے جتنی اسپیڈ سے لوگ مر رہے ہیں۔ ویسے بچوں کی اسپیڈ تھوڑی زیادہ ہے، لیکن مرنے والوں کی اسپیڈ بھی کوئی کم نہیں ہے۔ بچوں کی تو جتنی زیادہ ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں تھوڑا ایکسیلیٹر پہ پاؤں اور رکھو، آپ گاڑی چوتھے گیئر میں ڈالو اور فل ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، بھر دو اس دنیا کو۔ ٹھیک ہے، اللہ سب کو روزی بھی دے گا، کوئی بھوک سے مرے گا نہیں، اللہ دکھائے گا کہ میری قدرت کیا ہے، اس میں ٹینشن نہ لو۔ تو موت 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 جب تک یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں، اس وقت تک کھوپڑی صحیح کام کرے گی نہیں۔ اور موت کو بہت زیادہ اچھمبے کی چیز نہ سمجھا کریں۔ میں تو یہاں نماز پڑھاتا ہوں نا، پرچیاں آتی رہتی ہیں، لوگ بھی آتے رہتے ہیں، آج فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز کے بعد فلاں کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرا دیں۔
پھر تھوڑی دیر میں کوئی صاحب آئیں گے, آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, نماز کے بعد نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب کی والدہ بیمار ہیں, نام لے کے ان کے لیے بولو بھائی دعا کرا دیں. آج فلاں صاحب آئی سی یو میں ہیں, نام لے کے ان کے لیے دعا کرا دیں. اب میرے ذہن پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ نماز کے دوران محترم کا نام یاد رکھنا ہے تاکہ نماز کے بعد ان کا نام لے کے ان کے لیے دعا کی جائے. ہمیں تو نماز کی رکعتیں یاد نہیں رہتی, پبلک بتا رہی ہوتی ہے 2 ہوئی ہیں, 3 ہوئی ہیں, 4 ہوئی ہیں, 10 قسم کے کام ہیں اتنی مشکل سے. تو اب رکعتوں کے ساتھ ایک ٹینشن یہ بھی کہ کون آئی سی یو میں ہے, کس کو کرونا ہو گیا ہے, کون سول ہاسپٹل میں ہے, کون جناح میں, کون آغا خان میں, کون مر گیا, کون ابھی اللہ نہ کرے اس کے مرنے کی اطلاع کی خطرات ہیں. تو میں نے انتظامیہ سے بولا, مؤذن صاحب سے بھی بولا, بھائی ہمارے اپنے غم کم ہیں دنیا میں جو ہم پورے محلے کے اور لوگوں کے غم اٹھائیں. یہ بہت بڑا غم ہے کہ آپ پوری نماز میں اس کا نام یاد رکھو, فلاں صاحب بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرانی ہے. تو دعا تو کرانی چاہیے. اس میں ایک تھوڑی سی اصولی بات یاد رکھیں, یہ بات چل پڑی ہے تو میں بتا دوں. اجتماعی دعا اسلام میں جو زیادہ اہم ہے دعاؤں میں وہ انفرادی دعا ہے, اجتماعی نہیں ہے. اجتماعی دعا کبھی کبھار تاکہ لوگوں کو دعا مانگنے کا سلیقہ ہے کہ بھئی ایسے دعا مانگی جاتی ہے, دعا کے الفاظ یہ ہوتے ہیں. اصل جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ انفرادی ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. شور شرابہ اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں ہے. ہر جگہ شور شرابہ, مسجدوں میں تو خاموشی ہونی چاہیے. خاموشی سے آئیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں, چپکے سے نکل جائیں. ایک تو سکون کی جگہ ہے, اس میں بھی اگر اناؤنسمنٹ فلاں بیمار, فلاں کی یہ مسئلہ, فلاں کا یہ مسئلہ, فلاں, یہ وہ اخبار ہے جس میں ہر خبر آ رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں دعا نہیں مانگے فلاں کے لیے, تو پھر کہاں مانگے؟ دعا مانگنے پر نہ اللہ نے کوئی پابندی لگائی نہ گورنمنٹ نے. آپ آئیں, جو بھی پیشنٹ ہے, جو بھی مریض ہے, اس کا نام لے کے اللہ سے دعا مانگیں. اور اگر آپ کے دل میں امام صاحب سے عقیدت ہے کہ ان کی دعا اللہ شاید زیادہ سنتا ہوگا, تو ان سے ریکویسٹ کر دیں کہ آپ بھی دعا مانگ لیں. جیسے صحابہ نبی سے آ کے کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میری یہ حاجت ہے, آپ اللہ سے دعا مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا مانگ لیتے تھے. تو ریٹیل پہ کام ہو گیا, کیش پہ. ادھار والا معاملہ بولو نا بھائی, رہا ہی نہیں ہے کہ آدمی دماغ میں رکھے, اس کو نماز پڑھ رہا ہے, اس کو رکعتیں بھی یاد رکھنی ہیں, اور پھر وسیم کا نام فلاں آئی سی یو میں, فلاں جناح میں, یہ بھی یاد رکھنا ہے. اس ٹینشن سے بھی کیا ہو گئی بولو بھائی بچت. دعا کی درخواست کرنا یہ سنت عمل ہے صحابہ کی. تو کسی سے بھی درخواست کی جا سکتی ہے, کسی بزرگ سے, کسی عالم سے, کسی مفتی سے. یہ تو جائز کیا بلکہ اچھی بات ہے. لیکن اناؤنسمنٹ کرنا کہ سب کو پتہ چلے کہ کون بیمار ہے, کس کا انتقال ہو گیا, یہ کوئی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی اتنے ہزاروں لوگوں میں شاید اللہ کسی کی سن لے. یہ دین میں اس طرح کی لاجک نہیں چلتی. تو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کیا؟ مسجد نبی میں تو ہم نہیں دیکھتے تھے کہ ہر نماز کے بعد دعا ہو رہی ہے کسی کے لیے, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. مسائل تو اس وقت بھی بہت تھے. تو کیا ضرورت ہے ہر خبر ہر ایک کو دی جائے؟ بھائی اپنے طور پہ دعا مانگے. اور عام لوگ جب کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ان کو اس سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. انہیں کیا پتا کہ کس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر مسائل صرف بیماریوں کے تھوڑی ہیں,
اگر آپ مسائل کو دیکھتے ہیں کہ اجتماعی دعا ہونی چاہیے تو پھر مسئلے تو بیماری اور موت کے علاوہ بھی سینکڑوں ہیں، پھر وہ سارے مسجدوں میں پرچیاں آنی چاہیے، مفتی صاحب فلاں کے لیے دعا کریں، اس کی جاب نہیں لگ رہی، چلو بھائی نماز کے بعد اعلان ہو رہا ہے، حضرات ایک اعلان سنیے، فلاں صاحب 20 سال سے بے روزگار ہیں، آپ سب ان کے لیے اجتماعی دعا کریں، ہو سکتا ہے ہزاروں میں سے کسی کی آہ نکلے اور عرش پہ جائے اور فلاں کو جاب مل جائے۔ پھر پرچی آئے گی، مفتی صاحب اب کیا بولوں میں، دیکھو اب مسائل تو پھر ہر طرح کے ہیں نا گھر میں، ابا مان نہیں رہے ہیں تو اب میں دعا کروں اے اللہ فلاں آدمی، نام بھی لوگ کہتے ہیں فلاں کی فلاں سے سیٹنگ چل رہی ہے، کباب میں ہڈی ابا بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ابا کو ہدایت عطا فرما۔ ہو سکتا ہے کسی کی اس کی بھی سیٹنگ چل رہی ہو اور اس کی آہ نکلے، وہ سمجھتا ہو اس کے غم کو، لاجک تو ہر چیز کی پیش کی جا سکتی ہے نا، ہو سکتا ہے وہ اس کی آہ سمجھتا ہو کیونکہ وہ بھی اسی مراحل سے گزر چکا ہے۔ تو مسائل دنیا میں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں یہ بہت زیادہ رواج شروع ہو گیا ہے، نام لے لے کے دعائیں کرنا، امام کو پرچیاں دی جاتی ہیں فلاں کے لیے فلاں کے لیے فلاں کے لیے۔ او بھائی چپ کر کے آرام سے نماز پڑھو، کوئی خاص آپ کو کسی سے بہت زیادہ عقیدت ہے اس سے چپکے سے جا کے کہہ دو میری والدہ کے لیے دعا کریں، میرے والد کے لیے دعا کریں، جن سے اپنا خصوصی تعلق ہے۔ ہر چیز کی اناؤنسمنٹ، فلاں کی خالہ، فلاں کی پھپھی، فلاں کی ممانی، فلاں کی چاچی کا انتقال، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ ہم سیرت میں دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ بھی تو مسجد کے امام تھے نا، مسجد نبوی کے، سیرت میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے، کیا ہر انتقال کی خبر نبی کو دی جاتی تھی اور مسجد نبوی سے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ایک بوڑھی خاتون مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا وہ خاتون نہیں ہے، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے رات کو ان کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کتنی سادگی ہے بھائی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ضرور بتاؤ، کیونکہ میں جب نماز جنازہ پڑھوں گا تو حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر آپ قبر پہ جا کے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مسجد کی خدمت کرتی تھیں، بوڑھی خاتون تھیں۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی نے صحابہ کی کیسی تربیت کی تھی کہ انتقال ہوا ہے تو یہ نہیں کہ بھونپو لے کے پورے محلے میں خبریں دی جا رہی ہیں بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں دی کہ آرام میں خلل ہوگا، بھئی یہ موت زندگی تو چلتی رہتی ہے، سب کا انتقال ہونا ہے، کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی مر گیا تو عجیب کام ہو گیا، او بھائی نہیں مرا تو عجیب ہے، مرنا تو ہے، ابھی تک مرا کیوں نہیں، اس پہ تعجب ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ہم میں جتنے بھی لوگ زندہ ہیں نا، جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو کراچی میں رہتا ہے، اب تو کافی بہتر حالات ہو گئے، کچھ وقت پہلے تو اگر کراچی میں رہ کے بھی کوئی زندہ تھا تو تعجب مرنے پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تعجب کس پہ ہونا چاہیے تھا، یہ زندہ کیوں۔ جو پانی ہم پی رہے ہیں، انگریز کو آپ 2 گھونٹ پلا دیں، مرے گا فوراً سے پہلے مر جائے گا۔ یہ پانی انگریز نہیں، جاپان والے تو سوال ہی دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پانی جو ہمارے ہاں لیاری میں پانی پلایا جا رہا ہے، جو ہمارے اورنگی ٹاؤن میں، بلکہ ہر علاقے میں، سب جگہوں پر جو خوراکیں ہم پھوڑ رہے ہیں، کھا بھی نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر نہ مرے آدمی تو یہ حیرت کی بات ہے۔ رات شادیوں سے 12، 12:30، 1 بجے نان تافتان اور گھی والے قورمے کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور بغیر پولیس کے اڑ جاتے ہیں۔ صبح کوئی پولیس بھی نہیں آتی اٹھانے کے لیے، پھر بھی زندہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ اٹھنے پہ کیا ہونا چاہیے؟ تعجب۔
جس طرح سے ڈرائیونگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں، روڈوں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، بائکوں والے جس طرح سے چل رہے ہیں، یہ زندہ کیسے ہے؟ ہمیں تو تجربہ ہے نا، ادھر کو منہ کر کے روڈ پار کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں اور منہ، بہت دفعہ دیکھا ہے ہم نے، منہ ادھر کر کے روڈ پار کر رہے ہیں. جو اس طرح کر رہا ہے اس کا مطلب وہ اس نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا، یہ کئی بار ایسا کر چکا ہے اور پھر بچا ہوا ہے یہ. تو یہ تو لگا ہوا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، وہ جب بڑھیا کا انتقال ہوا، بوڑھی خاتون کا دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے، بس. تو یہ کیسا ذہن تھا صحابہ کا، یہ تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ہر چیز میں شور شرابہ، ہر چیز میں، موت پہ بھی شور شرابہ، شادی بیاہ پہ بھی شور شرابہ. صحابہ کے نکاح بھی ایسا ہی ہو جاتا تھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر صحابی ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو جب آئے ہیں یہاں پر تو ظاہر ہے سب کاروبار مکہ میں رہ گیا، رشتہ دار وہیں رہ گئے. تو اب جوان صحابی تھے، ان کو فکر تھی نکاح کرنے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ملی کہ یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں. ایک دن آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ زعفران لگا ہوا ہے، خوشبو. پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کل میرا نکاح ہوا ہے. کتنے آرام سے ہو گیا. یہاں نکاح سے پہلے بھی شور جب تک نہیں کریں گے، موت میں تو اس کا ڈبل شور ہوگا. چیخنا چلانا، شور شرابہ، رننگ کمنٹری. بعض مسجدوں میں کمنٹری چل رہی ہوتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، اب وہ جنازہ گھر پہنچ چکا ہے. دیہاتوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اب اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اب جنازے کی چارپائی گھر سے باہر نکل پڑی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا گاؤں دیہاتوں میں. امام صاحب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں آ جائیں، پوری اس کمنٹری چل رہی ہوتی، جنازہ دائیں مڑا، جنازہ وہاں سے. جیسے سلیم اللہ سے پہلے ہاکی نہیں ہے ہاکی آتی تھی پہلے، گیند سلیم اللہ سے کلیم اللہ کے پاس، کلیم اللہ سیدھے ہاتھ پہ لے کے ٹن ہوئے اور لیفٹ کی طرف انہوں نے ہٹ ماری، گیند کو ہٹ کیا اور گیند ڈی سے باہر. ہمارے دور میں تو ایسا ہی ہوا کرتا تھا، ڈی تک پہنچتا تھا کھلاڑی، اس کے بعد گیند ڈی سے گول سے باہر، ڈی میں لے کے پہنچتا اور گیند گول سے باہر. تو پوری کمنٹریاں چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ لوگ مرے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. عیادت بھی وہ لوگ کریں جو قریبی ہوں. ہر ایک کی عیادت سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا. جو خاص قریبی لوگ ہوں ان کے بارے میں ہے کہ جو صبح مریض کی عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس کے میت ہو جائے یا جو بھی بیمار ہو یا جو پریشانی ہو، تو عیادت یا تعزیت میں اصل چیز جس کو فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ اہل خانہ کا غم ہلکا ہو. تعزیت کا یہ مقصد ہوتا ہے. آج کل تعزیت کے جو پروگرام چل رہے ہیں اس سے میت کے اہل خانہ کا غم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ ایک غم کے ساتھ ایک غم اور لگ جاتا ہے کہ ان کمبختوں کو ریسیو کر کے کمبختوں کو بٹھانا ہے، ان کمبختوں کو چائے پلانی ہے، ان کے ساتھ ہیلو ہائی کرنا ہے بیٹھ کے. اور کئی کئی دن تک وہ اس میں بند ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ تمبو لگا کے بیٹھ جاؤ، بس کوئی کام نہیں. تو پورے محلے کے آنے سے کبھی کسی کو تسلی نہیں ہوتی اور ٹینشن ہوتی ہے. ہمارے نبی نے جو تعزیت کا طریقہ بتایا نا، اس میں صاف پتہ چلتا ہے کہ ایسا کام کروایا جا رہا ہے جس سے لواحقین کا بوجھ ہلکا ہو. 3 مختصر الفاظ ہیں تعزیت میں: اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک. آپ کو جو غم پہنچا، ہماری دعا ہے کہ اللہ اس میں صبر پہ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اللہ اس پہ آپ کو اجر عظیم دے. احسن عزاءک، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے.
وغفر لمیتک، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے. بس یہ 3 جملے کہیں اور پتلی گلی سے بولیں نکل لیں. وہاں بیٹھے نہیں. ہوتا ہے نا تمبو لگا کے کرسیاں لا کے لوگ دھرنے مار کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے ہاں میت ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ کھانے پکانے سے غافل ہوتے ہیں غم کی وجہ سے، تو ان کو کھانے کا پوچھو جا کے. 3 دن تک تعزیت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ میت کے اہل خانہ کا کھانے کا انتظام، بولو نا بھائی، وہ کریں. تو اس سے ان کو تسلی ہوگی، وہ غم کی وجہ سے نہیں پکا پا رہے. دوسری بات یہ کہ جس کو جو غم پہنچا ہے، اس غم کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اس نقصان کی تلافی کو فوکس زیادہ کرنا چاہیے. لوگ اس کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے، خالی پیلی کی ہوائی تسلیاں. ایک آدمی کے لاکھوں روپے ڈوب گئے، اب آپ جا کے اس کو بس غم، بہت افسوس ہوا آپ کے لاکھوں ڈوب گئے، بہت افسوس. او بھائی تم تو ڈی ایس پی ہو، تم نکلوا دو یار لاکھوں روپے اس کے ہیں بھائی. اس کے 1 کروڑ ڈوبے ہیں تو تم کم از کم 50 تو ریکور کرواؤ، تمہارے اگر اتنے اچھے تعلقات ہیں. کوئی یتیم ہو گئے بچے، ایک مثال دے رہا ہوں، باپ مر گیا، اللہ سب کو بچائے اس آزمائش سے. باپ مر گیا گھر میں، بیوہ ہے، چھوٹے یتیم بچے ہیں، تو خالی پیلی کی تسلیوں سے کوئی فائدہ، بولو نا یار، نہیں ہے. جا کے ان کی پیسوں کے ساتھ مدد کرو. پوچھو بھائی اب آپ کا گھر کیسے چلے گا، کیسے انتظام ہے، باپ تو مر گیا، سربراہ تو مر گیا، تو ان کا کوئی انتظام ہے، کوئی وراثت چھوڑ کے گیا یا خالی سگریٹ کے دھوئیں ہی چھوڑ کے گئے ہیں؟ حضرت سگریٹ سے ہی مرتے ہیں نا زیادہ تر، تو سگریٹ کے دھوؤں کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ نہیں چھوڑا. تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ رشتہ داروں کی، تعزیت کرنے والوں کی. ہمارے ہاں یہ کام بھی نہیں ہوتا، خالی پیلی کی تسلیاں. غم ہوا بہت زیادہ، چلے گئے دنیا سے، بہت غم ہوا، تو کیا کریں بھائی، آپ آ کے اور غم میں اضافہ کر رہے ہو. تو کام کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، باتیں کم کرنی چاہیے. یہ کہنے کا مقصد شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو اصل بات میں لے کے چلا تھا نا، اس پر آتا ہوں. یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی کہ موت، زندگی، بیماریاں، خوشیاں، یہ سب ہماری لائف کا حصہ ہیں. ان کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے. زندگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زندہ رہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تیار ہر وقت موت کے لیے رہنا چاہیے. انسان کسی بھی ٹائم، کوئی بھی کبھی بھی مر سکتا ہے. بس یہ اپنے بارے میں بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھ جائیں. جب قبرستان سے گزرے نا تو تھوڑی دیر ٹھہر جایا کریں وہاں پہ، مردوں کو دیکھیں، اندھیروں کو دیکھیں. قبرستان رات میں جانے میں زیادہ عبرت ہوتی ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے میں قبرستان سے گزر رہا تھا رات کو، مجھے تو بڑا خوف آیا. میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ اندر کی جو پوزیشن ہے نا وہ اس سے بولو بھائی، اوپر جو تمہیں خوف آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل تو پروگرام کہاں ہو رہا ہے؟ جو ڈرونے ہو رہے ہیں نا پروگرام، وہ اندر ہو رہے ہیں. اور جو قبر کھول کے دیکھو نا تو اس میں کہہ رہے تھے، ہاں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک ہڈی نظر آئی اتنی بڑی، گھٹنے کی، ٹانگ کی، ایک انسان کی نا قبرستان میں، یہ والا. تو وہ کہنے لگے یار یہ ہڈی نا پوری اس کی، یہ گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو میں نے اور ڈرا دیا. رمضان تھا، ہم نے کہا بھی تھوڑا سا خوف کا ہے، ہم نے اور ڈرا دیا اس کو. ہم نے کہا دیکھ لو یہ آدمی صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی لگا کے آفس جایا کرتا ہوگا. اب مجھے کیا پتا کوئی رکشے والا تھا، ٹیکسی والا تھا، یا کوئی بہت بڑا آفیسر تھا، لیکن آفیسروں کا بھی حال بہرحال ہوتا تو یہی ہے نا. تو میں نے کہا یہ صبح صبح نہا دھو کے کوٹ ٹائی میں پرفیوم لگا کے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جاتا ہوگا. اور اب کیا حال ہوا ہے، اس کی ہڈی نکال کے لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ قبرستان سے کیا نکلی ہے. وہ ہے بھائی، بولو بھائی، ہڈی. کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا. اور یہ تو ابھی اچھی کنڈیشن میں ہے،
ہڈی سے پہلے کیا حال تھا؟ جب لاش میں کیڑے پڑتے ہیں اور سڑتی ہے لاش اور پھولتی ہے اور پھٹتی ہے، 2 منٹ میں انسان کی اوقات پتہ چل جاتی ہے یہ ہے کیا، یہ فن خان بنا پھر رہا تھا، اور اب کیسے دفناتے ہیں نا لوگ کہ بدبو نہ آ جائے لاش میں، اس کو دفناؤ جلدی، مٹی ڈالو اس کے اوپر، تھوڑے دن تک اس کی حفاظت ہوتی ہے قبر کی، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اور گورکن اس کا ایسا فائدہ اٹھاتا ہے ایک ایک قبر میں، یہ تو قیامت کے دن جب پاپوش کے قبرستان سے اور یہ محمد شاہ کے قبرستان سے جب مردے اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آدھی آبادی تو ایک ہی قبرستان سے اٹھ رہی ہے ایک ایک قبر سے 25 لوگ نکل رہے ہیں، ایک ایک قبر میں جو ہے نا گورکن کئی مردوں کو ڈال رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ یار اتنے مردے کدھر ٹھکانے لگاؤں میں۔ تو یہ حال ہے انسان کا، ہڈیاں نکل رہی ہیں، لاش، کسی کے کوئی انگلی نکل آئے گی اندر سے، کیسا حال ہوتا ہے۔ اور یہ غنیمت ہے، لیکن اس قبر کے اندر ایک برزخ کی قبر ہے۔ جیسے جب آپ سوتے ہو، آرام کرتے ہو، ایک آپ کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہو، ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جو آپ پر سونے کی حالت میں گزر رہی ہوتی ہے، وہ کیفیت زیادہ عجیب ہے اس کیفیت سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کی ایک لاش وہ ہے جو تمہیں عجائب گھر میں نظر آ رہی ہے، وہ بھی عبرت کی بات ہے، لیکن ایک عالم برزخ میں فرعون پہ جو گزر رہی ہے نا، وہ چیز تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، وہ آگ ہے جس پر فرعون کو صبح اور شام جلایا جاتا ہے۔ وہ جلنے والا منظر مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا، وہ اس سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ تو برزخ کی بھی ایک حیات ہے، برزخ کی بھی ایک زندگی ہے، قبرستان کے نیچے آگ بھی ہے، اور اللہ نے جنت کے باغات بھی رکھے ہیں اس میں، جو مردے کے اوپر جو کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قبر کے اندر کے حالات کو دیکھ لو تو مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، یہ حال ہو جائے۔ تو دنیا کے بارے میں یہ تصور بٹھانا کہ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں بیٹھے گی یہ بات 2 کام کرنے سے، ورنہ یہ بات کھوپڑی میں بیٹھے گی نہیں۔ ایک تو روزانہ سوچنا چاہیے اور موت کا تذکرہ بار بار کرنا چاہیے، قبرستان بار بار جانا چاہیے۔ اس عمل سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ، میں نے تمہیں قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا، لوگ پہلے بدعتیں کرتے تھے، وہاں شرک ہوتا تھا، فرمایا اب تمہیں اجازت دے رہا ہوں اس لیے کہ قبرستان جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ کل ہم نے بھی لیٹنا ہے یہاں پہ۔ دوسرا کام جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم، سورہ آل عمران میں اللہ کا نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں 2 کاموں کی وجہ سے، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور ایک اپنے آپ کو دین پر مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دل سے دنیا کی دولت کی محبت نکالنے کے لیے۔ یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، نوٹ کڑک کڑک، پہلے زمانے میں صوفیاء کرام اپنے مریدوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے ان سے نوٹوں کو جلوایا کرتے تھے۔ اب آپ نہ جلائیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، لیکن
پہلے ایسا علاج ہوتا تھا جی. جلائیں گے بھی نہیں. صحیح ہے. تو وہ ایسے جلواتے تھے ہمارے حضرت, پورا وہ بتایا کرتے تھے نا کہ جیسے 5,000 کا کڑک نوٹ لیا, اب جان اٹکی ہوئی ہے نا اس 5,000 کے نوٹ میں, تو ادھر سے آگ لگائی نا کنارے سے, آہستہ آہستہ, ایک دم سے نہیں جلا دیا, آہستہ آہستہ جل رہا ہے, اور اس کو جلتے ہوا دیکھیں تو وہ ادھر جلے گا, ادھر اندر سے کیا جلے گا, دل. تو جب دل اندر سے جلے گا نا تو جلنے سے جراثیم آپ کو پتہ ہے کیا ہو جاتے ہیں, ختم. تو دل کے اندر جتنے وہ نوٹوں کی محبت کے جراثیم تھے اور محبت کے جو گٹر ابل رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم. یہ کام آپ نہ کریں, یہ جائز بھی نہیں ہے, لیکن پہلے بعض صوفیہ کرام یہ کروایا کرتے تھے تاکہ اس کے, وہ پہلے پتہ ہے کیسے اصلاح ہوتی تھی, مرید کو دیکھتے تھے اس کمبخت کی بیماری ہے کیا, شیخ ٹریس کرتا, آبزرو کرتا تھا کہ اس میں مسئلہ ہے کیا. وہ کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتا ہے, یہ جناب رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ یہ نوٹوں سے بہت زیادہ محبت کر کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پیسوں کا نقصان برداشت نہیں ہوتا. پھر شیخ اور مرشد یہ کرتے تھے اس کے دل سے پیسے کی محبت نکلواؤ. اب تو بہت سے شیخ, سب نہیں, اچھے تو ہر جگہ ہیں, بہت سے شیخوں کے دل میں جتنی پیسوں کی محبت ہوتی اتنی تو مریدوں کے دل میں نہیں ہوتی. وہ شیخ اپنے مرید کی جیب پہ نظر رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, کمبخت نے 6 سال ہو گئے آج تک ہدیے کے نام پہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا ہے. آج خرچ کرنے کے جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے دو. صحیح ہے نا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب بڑا بھائی چھوٹے کو سمجھا رہا ہو یا چھوٹے بڑا کو سمجھا رہا ہو کہ اسلام میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے مجھے پیسے دو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے پیسے دو. بیوی شوہر کو جب سمجھا رہی ہوتی ہے کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے, کھلا ہاتھ ہونا چاہیے, اس کا مطلب پیسے نکالو. شوہر بیوی کو جب سمجھا رہا ہو قناعت اسلام میں بہت زبردست چیز ہے, اتنا مت ہاتھ پھیلاؤ کہ کل قرضہ لو, اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے پیسے مت مانگو, 5 روپے بھی نہیں دوں گا میں تمہیں. تبھی تو نصیحت کا اثر نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے, دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں, تثبیتا من انفسہم, اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے. اپنے اوپر بھی خرچ کریں, اپنے رشتہ داروں پہ بھی. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. آج اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, حیرت اس پر ہوتی ہے. کنجوسی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ پھر جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں لوگ ان پہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی, اس کے پاس یہ کپڑے کہاں سے آئے, یہ کہاں سے آیا, وہ کہاں سے آیا. بھائی ہر آدمی تو ضروری نہیں کہ کنجوس ہونا, بعض لوگوں کو اللہ دیتا ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. آج اپنے اوپر خرچ کرنا بھی ایک مصیبت بن گیا ہے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے شحیح اور ایک ہوتا ہے بخیل. بخیل کہتے ہیں جس کی جیب سے دوسرے کے لیے روکڑا نہ نکلے, اور شحیح کہتے ہیں اپنے لیے بھی نہیں پیسے نکلتے, وہ چائنا والوں کی طرح قبر میں لے کے جاتا ہے. وہ ملیشیا میں قبرستان ہے, وہاں کروڑ پتی لوگ جب دفن ہوتے ہیں تو دیگوں میں اپنے ساتھ پیسہ لے کے قبر میں جاتے ہیں. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, ایسی بہت سی ویڈیو ہیں کہ پورے سونے چاندی کے ساتھ دفن ہوئے ہیں, بہت ہیں ایسی. ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا مسافر خانہ ہے, میری مثال اس سوار کی طرح ہے کراکب استظل تحت شجرہ. ایک مسافر سفر کرتے کرتے درخت کے نیچے لیٹ گیا ہو, تھوڑی دیر سستانے کے لیے, آرام کے لیے, اس کے بعد اس نے موو کرنا ہے یہاں سے. بھائی ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے, لاکھوں کروڑ, یہ دنیا بنے ہوئے تو پتہ نہیں کروڑوں سال ہو گئے, آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے ہزاروں سال.
نوح علیہ السلام 950 سال تو خالی تبلیغ کی ہے انہوں نے. ہماری اوقات کیا ہے؟ جمعہ 8 دن ہوئے ہم لوگ کو دنیا میں آئے ہوئے, اور جانے میں بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں بس. گھبرائیں نہیں, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا. کیا آپ کہیں یار جمعہ 8 دن نہیں اور 4 دن رہ گئے جانے میں؟ یہ حقیقت ہے. تو موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے, موت سے دوستی لگانے کا فائدہ ہے. دیکھو, جس ڈاکو نے پیچھا کرنا ہی ہو, آپ کسی محلے میں رہتے ہیں, آپ کو پتا چل گیا یہاں ایک بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, میری ہاتھ دھو کے مارے گا وہ مجھے یا مجھے پکڑے گا, تو آپ محلہ تبدیل کر لو گے؟ کیا خیال ہے کہ بھائی اس دہشت گرد کو تو محلے سے نکالا نہیں جا سکتا, خود ہی محلہ تبدیل کر لو. جیسے ہی آپ نے محلہ تبدیل کیا, وہ دوسرے محلے میں پہنچ گیا, پھر وہ آپ تیسرے محلے میں گئے, وہ وہاں پہنچ گیا. اب آپ بھاگ بھاگ کے تھک گئے مگر وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. تو پھر آپ کیا کرو گے؟ وہی کرو گے جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, مذاکرات کی دعوت دو گے. آپ کیا کرو گے؟ بولو بھائی. قطر مذاکرات ہوں گے. یار بیٹھو آؤ. وہ تو کہہ رہے تھے 20 سال پہلے یہ کر لیتے مذاکرات, لیکن چلو دیر آئے درست ہے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو مذاکرات کرتے ہیں. تو آپ بھی یہی کرو گے نا اس ڈاکو کے ساتھ کہ بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے, میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا ہے؟ آؤ بیٹھو, پیسے چاہیے, کیا چاہیے تمہیں؟ تو آپ مذاکرات کے ذریعے کمپرومائز کی بولو کوشش کرو گے کہ یار اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں ہے, فل ٹینشن ہے یہ آدمی, بیٹھ کے کچھ ٹاک شاک کر کے کچھ باتیں کر کے کچھ دوستی لگاتے ہیں, دشمنی ختم کرتے ہیں. آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو قرآن کہہ رہے کوئی عام ڈاکو تمہارے پیچھے کیا لگے گا, انما تکونوا یدرککم الموت, موت جیسے تمہارا پیچھا کر رہی ہے نا, پیسے دنیا میں پولیس کسی کا پیچھا نہیں کرتی, سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی ایک وقت کے بعد آ کے چھوڑ دیتی ہے. موت ایسا پیچھا کر رہی ہے, یدرککم الموت, قرآن کہتے ہیں موت ایسے پکڑے گی تمہیں, آ کے ادراک کرے گی تمہارا. وہ جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور اس نے بہت کوشش کی ہم کو قبر میں اتارنے کی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کئی حادثات اس کی زندگی میں آتے ہیں, بچ جاتا ہے. کئی بیماریاں حملہ کرتی ہیں, بچ جاتا ہے. جوانی میں آتا ہے, کئی دفعہ حادثے ہوتے ہیں, بائک سے گرا, ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, بچ گیا. وہ تو اس وقت سے اڑنگیاں دینے کی کوشش کر رہی ہے. اڑنگی سمجھتے ہیں, جب ہم اسکول جاتے تھے نا تو ایک دوسرے کو اڑنگی دیتے تھے ہم. اب تو بچے اسکول بھی ایسے تمیز سے جا رہے ہیں, تمیز سے آ رہے ہیں, کوئی نہ اڑنگی نہ کوئی شرارت, تو ان میں کوئی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو رہی, ایسے ممی ڈیڈی ٹائپ کے بچے نکل رہے ہیں. ہمارے دور کے اسکول تھے, مزہ آتا تھا اسکول میں, اتنا بھاری بھرکم بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے. ساتھ والے کو شرارت ہوئی, تھوڑا سا آگے گئے, اس نے تھوڑا سا ٹانگ میں یوں کیا, بڑک جو ہے نا آگے گرے. پھر ہم بدلہ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, اب ہم بھی اڑنگی دیں گے. راستے میں ہی پھڈا ہو رہا ہے, گتم گت مار رہے ہیں ایک دوسرے کو, پھر سلو ہو رہی ہے, پھر جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم پونے گھنٹے میں اسکول پہنچتے تھے. پھر لیٹ ہونے کی وجہ سے پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ, ان کے سامنے ہاتھ پہ اب ڈنڈے کھاؤ, لیٹ کیوں پہنچ, اس سے ہاتھ مضبوط ہوتے تھے. حقیقت ہے نا. تو شوز اتارتے تھے ایک دوسرے کے, بھائی شوز پہنے ہوئے ہیں نا, پیچھے اس کے تھوڑا سا پاؤں رکھیں, خود ہی اتر جائیں گے, آپ کو اتارنے کی ضرورت. اب وہ بیٹھ کے جو ہے نا شوز کو صحیح کر رہا ہے, پھر لڑائی ہو رہی ہے, پھر بھڈا ہو رہا ہے. ایک بچہ کافی دیر سے نا اس کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا گھنٹی پہ, ایسے اچھل اچھل کے کوشش کر رہے, ایک بڑے میاں گزرے, انہوں نے بجا دی گھنٹی, اور بچے سے پوچھا بیٹا ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں, بھاگو. اب کیا کرو, جو کام میں کر رہا تھا مجھ سے ہوا نہیں, آپ نے کر دیا, اب کیا کرنا ہے, بھاگو. یہ ہوتے تھے پہلے کے بچے. اب وہ ویڈیو گیم کھیل کھیل کے بچوں کی صلاحیتیں برباد. خیر, تو جب جیب سے پیسے نکلیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, نکلتے رہیں گے, تو دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی. او بھائی مسافر خانہ ہے, سفر کے دوران اگر آپ کو کچھ پیسے ملے ہوئے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ ٹرین سے اترتے ہی واپس لے لیے جائیں گے,
تو آپ کوشش کرتے ہو کہ اترنے سے پہلے ہی سارے کھا پی کے ختم کر دو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو بھائی ادھر قبر میں جاتے ہی یہ کفن میں جیب ہوتی ہے نہیں ہوتی نا جیب, تو آگے خالی ہاتھ جانا ہے. بچوں کی فکر کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کے لیے کچھ بنا بنو کے تھوڑا بہت کر دو بس, اور پھر بے فکر ہو جاؤ, دماغ کو ہٹاؤ ہر ان کاموں سے. اللہ نے کچھ وسائل دیے تو تھوڑا بہت بچوں کے لیے, بہت زیادہ اس میں بھی ٹینشن نہ لو. بچہ 2 ہاتھ 2 ٹانگیں لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود بھی تو کمائے گا, اللہ نے اس کو بھی تو کمانے کی صلاحیت دی ہے. اور بچے کو بھی یہ بتا دو کہ مسافر خانہ ہے, یہ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے, جب میں جاؤں گا تو کون سا یہاں پڑا رہے گا. تو اس کو بھی یہ بتا دو یہ مسافر خانہ ہے, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو صبح سحری کے وقت یہ سمجھا رہا تھا نا کہ دیکھو ہم سب نے مرنا ہے. بچوں میں نا یہ باتیں بار بار دماغ میں, بہت چھوٹے بچے کے تو نہ ڈالیں, وہ بعض دفعہ ڈر بھی جاتا ہے, لیکن ہنستے کھیلتے ان کو یہ باور کراتے رہیں کہ دیکھو ہم نے جانا ہے, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیزیں آج والدین بتاتے نہیں ہیں. تو میں بچوں کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, چند دن پہلے کی بات ہے, میں بچوں سے کہہ رہا تھا دیکھو بچوں سب نے جانا ہے, سب سے پہلے ہو سکتا ہے میں جاؤں. تو ایک چھوٹی بچی کہتی ہے بھائی ابو منہ سے نا باتیں اچھی نکالنی چاہیے, انسان کو منہ سے کیا کرنا چاہیے, باتیں اچھی نکالنی چاہیے. مجھے ہنسی آ گئی کہ میں نے سوچا اس کو یہاں بٹھا دیتا ہوں کہ اب آپ نصیحت کرو, ہم سامنے بیٹھتے ہیں جا کے. بچے آج کل بہت ڈیڑھ ہوشیار قسم کے پیدا ہو رہے ہیں. تو بچوں کو جب کہنا یہ منہ سے باتیں اچھی نکالنی چاہیے, کیا موت کی باتیں ہیں, تو بولو بیٹا یہی اچھی باتیں ہیں منہ سے, زندگی کی باتیں اچھی نہیں ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جس ڈاکو نے آپ پہ پنجے گاڑنے ہی ہیں, پکڑنا ہی ہے, تو اس سے مذاکرات کر کے دوستی لگا لی جائے نا, تو موت ایک ایسا دشمن ہے جو کسی قیمت پہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. تو اس سے بھاگ نہیں سکتے, اس سے دوستی لگائی جا سکتی ہے. موت سے باتیں کیا کریں بیٹھ کے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جہاں تم نے اتنے لوگوں کو قبر میں اتارا مجھے بھی اتار دینا, تو لیکن آپ چاہتی کیا ہو مجھ سے, ٹھیک ہے نا, پرابلم کیا ہے آپ کے ساتھ, میں تو تیار ہوں گلے لگانے کے لیے. تو موت کہے گی کہ دیکھ میں جب کسی کو پکڑتی ہوں نا تو کسی سے کو دوست بن کے پکڑتی ہوں اور کسی کو دشمن بن کے. جس کا عمل اچھا ہو موت اس کے لیے ایک محبوب کو محبوب سے ملانے کا ذریعہ ہے. جس کا عمل اچھا نہیں ہے موت اس کے لیے ایک بہت بڑی آفت اور تباہی ہے. حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت تھا تو فرمایا کہ مجھے جلدی دفنانا. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو ہم لے کے جا رہے ہوتے ہیں قبر میں, تو اگر وہ اچھی میت ہو, نیک عمل ہو, تو وہ کہتے ہیں جلدی لے کے جاؤ, وہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اور اگر اس کا عمل برا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم. انسان اپنے عمل کی طرف جا رہا ہے, عمل کی طرف. انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تم میں سے ہر شخص رب کی طرف ایک عمل کر رہا ہے اور عن قریب اس عمل سے اس کی ملاقات ہونے والی. جو کر رہے ہیں اسی سے ملاقات ہوگی, تو اچھا کر لو بھائی, کچھ اچھا کر لے تاکہ ملاقات ہو تو خوشی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, صدقات و خیرات کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے, آپ کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہوگی اور اس سے دنیا میں سکون ملے گا, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. دیکھو کسی کو کسی سے عشق ہو گیا اور اس عشق کی مراد پوری نہیں ہو رہی, تو سکون کے لیے کیا کہا جائے گا, اس سے تعلق ختم کر دو, یہی کہا جائے گا نا, دوستی ختم کر دو تاکہ عشق ختم ہو جائے. اس وقت ڈپریشن اور اسٹریس کا سب سے بڑا سبب دنیا کی محبت ہے. انسان چاہتا ہے میری ساری خواہشات پوری ہوں, موت کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں ہے. تو اس کا حل یہ کہ اس محبت کو ختم کرو. مسافر خانہ بول بول کے ختم کرو, مسافر خانہ ہے بھائی, مر جائیں گے, آج نہیں تو کل مریں گے. وہ فلاں مر گیا تو اللہ مغفرت فرمائے, سب نے مرنا ہے بھائی, بس. تو مر گیا تو کیا ہوا, آج ہم نے, کل ہم نے مرنا ہے, کل آپ نے مرنا ہے, سب نے مرنا ہے. قبرستان تو ایسے ہی آباد ہوں گے.
اصل تو ہماری وہ 6 فٹ کی. دیکھو راحت اندھوری کا شعر میں نے لائیو سنا تھا. 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے, اے موش تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, او کما قال, کہ 2 گز صحیح ہے اور میری ملکیت تو ہے نا. تو یہ شعر میں نے سنا, اور ابھی راحت اندھوری کہاں ہے؟ اسی 2 گز کی زمین میں. جب وبا آئی تھی کرونا کی تو راحت اندھوری کا شعر آیا تھا کچھ اس وبا کے بارے میں, اور اسی وبا سے راحت اندھوری کا انتقال ہوا کرونا میں. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آدمی بتا رہا ہوتا ہے اور لیٹا ہوا ہوتا ہے قبر میں, تو سب مر مر کے بھر رہے ہیں قبریں, جا رہے ہیں دنیا سے. تو اس کا استحضار کرنا چاہیے, اور دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہ نوٹ خرچ کریں جس پر آپ کا دل سب سے زیادہ اٹکا ہوا ہو. سمجھتے ہو؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جس میں صدقہ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ صدقہ کرنے کا, بولو بھائی, دل نہیں چاہ رہا ہو, وہ نکالو جیب سے. اور صحابہ یہ بھی پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ کریں. نبی نے فرمایا, ہاں پہلا فائدہ میں بتا دوں کہ دل کی اصلاح ہوتی ہے. دوسرا فائدہ, ذہن کو سکون ملتا ہے, ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے. تیسرا فائدہ, اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. گناہ انسان سے ہو جائے اللہ غضبناک ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا آگ سے بچو, اگرچہ کھجور کا ایک دانہ صدقہ کر کے ہی ہو, کچھ نہ کچھ کرو صدقہ تاکہ اللہ کا غضب کیا ہو؟ ٹھنڈا ہو. تو بہت سارے ہیں. رمضان میں چونکہ نبی سخاوت کا دریا بنا کرتے تھے تو رمضان میں زیادہ کرنا ہے. کرنا کہاں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. سب سے پہلا حق اسلام نے آپ کے غریب ترین رشتہ داروں کا بنایا ہے. آج کل غریب لوگ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں نہیں. پہلے میں یہ بتا دوں, آپ غریب تلاش کرنا مشکل کا ہیں, لیکن اتنے آسانی سے نہیں ملتے, اس میں فراڈی زیادہ ملتے ہیں. تو اگر رشتہ داروں میں کوئی واقعی مستحق ہے تو جنت کمانے کا اس سے بہتر موقع آپ کے پاس نہیں ہے. اور رشتہ داروں کو تو ویسے بھی ہدیے دے دیا کرو بھائی. بہن بھائیوں نے آپس میں پیسوں کے تبادلے چھوڑ دیے. دعوتیں ہو رہی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بلا کے اتنا قورمہ دیکھ پکا کے سب کو کھلا دیا. وہ پہلے اپنے گھر میں نہیں کھا رہا کیا بیٹھ کے؟ پیسوں سے جتنی حاجت پوری ہوتی ہے کسی کی, اتنی دعوتوں سے پوری نہیں ہوتی. تو پیسے دو بھائی ان کو. رواج ہی ختم ہو گیا کہ بھائی اپنی بہن کو لفافے میں ڈال کے پیسے دے دے. اور رشتہ دار جو قریبی ہے نا, ان کے لیے مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. مستحق تو زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے, پھر ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ویسے صدقہ دینے کے لیے سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے. اپنے قریبی رشتوں کو آپ ہدیے کے نام پہ لفافے میں پیسے ڈال کے دے دیا کرو. یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہی ہے. تہادوا تحابوا, آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. بجائے دینے کے کیا کر رہے ہیں؟ الٹا کھا رہے ہیں. تو سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ قریب ترین رشتہ داروں کا, پھر دینی مدرسوں کا, پھر اور جو بھی اللہ نے آپ جو بھی خیر کے کام ہیں, ہسپتال ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں, کہیں بھی جہاں آپ کا دل کھٹکتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے جیسے ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی کہ یہ نماز پڑھتے رہتے ہیں, اسی طرح اللہ نے بتایا کہ ان کی جیب سے اللہ کے لیے پیسہ نکلتا رہتا ہے. اور یہ پیسہ آپ کی جیب سے نکل کے ضائع نہیں ہو رہا, اللہ کے بینک میں انویسٹ ہو رہا ہے, اللہ کی تجارت میں انویسٹ ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سخی ہے, وہ بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اس کی مثالیں دی, کمثل حبۃ, جیسے گندم کا ایک دانہ, اس میں آپ کو لاکھوں دانے نظر نہیں آئیں گے, لیکن آپ زمین میں بوئیں تو ایک ایک دانے سے کیسے لاکھوں لاکھوں دانے پیدا ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ مسلمان کے صدقات و خیرات کو پھیلاتا رہتا ہے اور بڑا کرتا رہتا ہے اس کو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر میں اللہ صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ کے مسائل علماء سے پوچھ کے عمل کیا کریں. وقت پورا ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.